بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت 10ویں مضمون اردو۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ اسد اللہ خان غالب ہے۔ آج ہم اسد اللہ خان غالب کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیت پر روشنی ڈالیں گے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، اسد اللہ خان غالب حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیت پر روشنی ڈالیے۔ جواب: اسد اللہ خان نام تھا۔ پہلے اسد تخلص کرتے تھے لیکن بعد میں بدل کر غالب کر دیا۔ پیارے بچوں، اسد اللہ خان نام تھا، یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب کا پورا نام جو تھا اسد اللہ خان تھا۔ پہلے اسد تخلص کرتے تھے، یعنی ان کا پہلا تخلص جو تھا وہ اسد تھا، لیکن بعد میں بدل کر غالب کر دیا۔ بعد میں انہوں نے اس کو بدل کر کیا کیا؟ غالب کیا، جو ہمیشہ کے لیے غالب ہی رہے۔ غالب 1797 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب کہاں پیدا ہوئے؟ یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ غالب کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ کہ ان کے باپ کا نام تھا عبداللہ بیگ خان۔ وہ مغلیہ فوج میں ملازم تھے۔ یعنی کون؟ غالب کے جو والد تھے وہ کس میں تھے؟ کہ وہ مغلیہ فوج میں ملازم تھے اور ایک لڑائی میں مارے گئے، یعنی ان کی وفات ایک لڑائی میں وہ شہید ہو گئے۔ اس وقت غالب کی عمر 5 برس کی تھی، یعنی مرزا اسد اللہ خان کی جو عمر اس وقت تھی وہ 5 سال کی تھی۔ والد کی وفات کے بعد، ان کے والد کی وفات کے بعد ان کے چاچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی، یعنی جو دیکھ بھال ان کی تھی وہ آپ کس کی ذمہ لگی؟ ان کے چاچا کی ذمہ لگی، جن کا نام کیا تھا؟ نصر اللہ بیگ۔ مگر بدقسمتی سے وہ بھی جلدی ہی وفات پا گئے، تو اللہ نے ان کو بھی اس دنیا سے اٹھا لیا، وہ بھی وفات پا گئے۔ آپ کا بچپن آگرہ میں گزرا، یعنی آپ کی بچپن کی جو عمر تھی وہ کہاں گزری؟ آگرہ میں گزری۔ اور 9 اگست 1810 عیسوی کو 13 سال کی عمر میں نواب احمد بخش خان کے چھوٹے بھائی الہی بخش خان معروف کی 11 سالہ صاحبزادی امراؤ بیگم سے ان کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد مرزا دلی میں رہنے لگے، یعنی اس کے بعد غالب کہاں رہنے لگے؟ پہلے کہاں تھے؟ کہ آگرہ میں تھے، اب کہاں رہنے لگے؟ اب تو وہ آگے دلی میں، کہ اب دلی میں رہنے لگے اور بہادر شاہ ظفر کے کلام کی اصلاح پر مامور ہوئے، یعنی ان کی جو کلام لکھتے تھے اور وہ جو ان کے کلام ہوتے تھے اس کی اصلاح فرماتے تھے، تو اس لیے وہ اس پر کیا ہو گئے؟ مامور ہو گئے، یعنی مقرر ہو گئے، اور اس کے عوض میں 50 روپے ماہوار ملنے لگے، یعنی ان کی جو تنخواہ تھی 50 روپے مہینہ کی جو تنخواہ تھی مرزا اسد اللہ خان غالب کو کتنی ملتی تھی؟ کہ 50 روپے مہینے کی تنخواہ تھی۔ لیکن غدر کے بعد یہ تنخواہ بند ہوگی۔ تو پیارے بچوں، جب غدر ہوا تو اس کے بعد یہ تنخواہ جو انہیں ملتی تھی وہ بند ہوگی۔ مجبور ہو کر رامپور چلے آئے، یعنی جب وہاں ان کا کچھ روزگار کا مسئلہ حل نہ ہوا، تنخواہ بھی بند ہوگی، تو ان کو جو ہے پھر جو ہے حالات نے ستایا، تو پھر وہ وہاں سے دلی سے کہاں چلے آئے؟ رامپور چلے آئے۔ وہاں 100 روپے ماہوار مقررہ ہوا، تو وہاں ان کی جو ملازمت اختیار ہوئی تو وہ 100 روپے ماہانہ، یعنی ایک مہینے کی تنخواہ جو وہاں مقرر ہوئی وہ جو ہے 100 روپے ہوئی۔ مگر وطن کی محبت انہیں پھر کھینچ کر دلی لے آئی،
یعنی وہاں کچھ دیر وہ رہے تو اپنے وطن کی اپنے علاقے کی محبت جو ہوتی ہے دل میں، اس نے جو ہے انہیں وہاں رہنے نہیں دیا۔ تو 3 برس وہ پھر وہاں سے واپس دلی چلے آئے۔ 3 برس کے بعد پنشن جاری ہو گئی، 3 سال کے بعد انہیں پنشن جاری ہو گئی، اور آخری عمر تک دلی میں ہی مقیم رہے، یعنی مرتے دم تک پھر کہاں رہے؟ پھر دلی میں ہی رہے۔ غالب کی تقریباً تمام زندگی تنگ دستی، پریشانی اور غربت میں گزری۔ تو غالب کی جو زندگی تھی تو وہ کس میں گزری؟ پریشانیوں میں گزری اور تنگیوں میں گزری، غربت میں گزری، غریبی میں گزری۔ کلکتہ لکھنؤ، کلکتہ اور لکھنؤ اور رامپور کا سفر کیا۔ کہاں کہاں کا سفر کیا؟ کلکتہ کا، لکھنؤ کا اور رامپور کا سفر کیا، لیکن عمر بھر فارغ البالی نصیب نہ ہوئی۔ مرزا نے 15 فروری 1869 میں انتقال کیا، یعنی ان کی انتقال کب ہوا؟ 1869 میں وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اور رخصت ہو گئے۔ انہیں شاہی دربار سے انجب الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطاب ملے۔ یہ خطاب انہیں اعزاز کے طور پر ملے۔